آپ کو معلوم ہے ہسٹری میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سب کوئی، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرقے و مسلک کی بات نہیں ہے، ہسٹری میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ ایک مثال دے دوں، گفتگو آگے بڑھا دوں۔ یہ تو ماشاءاللہ 21ویں صدی ہے نا، غلط تو نہیں یاد ہے مجھے؟ 21ویں صدی ہے، روشنی کی صدی ہے، سائنس کی صدی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی یہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ساری کائنات میں لوگ سن سکتے ہیں میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ۔ اس صدی میں کتنی شفافیت ہونی چاہیے؟ اس صدی کے واقعات کتنے علم نشرہ ہونے چاہیے، کتنے صاف ستھرے واضح ہونے چاہیے، دقیق۔ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، توجہ رکھیے گا۔ اور اس کے بعد لب اعتراض کو جنبش میں لائیے گا۔ اس صدی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال پوچھوں آپ سے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے یا مر گیا؟ بھائی اس صدی کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی معاصر دنیا۔ ایک طرف وائٹ ہاؤس اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اسامہ بن لادن پر فلاں ملک میں جا کے، فلاں محلے میں جا کے، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں اپنے جہاز اتار دیے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی میت جو ہے دفن بھی کر دی۔ اور اس کے بعد وہیں سے نکلنے والا ایک شخص روس میں جاتا ہے اور روس سے وہ کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ابھی زندہ ہے، میں اس کا گھر کا پتہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ بھی بتا سکتا ہوں اسے کتنی تنخواہ مل رہی ہے اور وہ کس کام آ رہا ہے۔ اب بتائیے یہ صحابی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے یا مردہ؟ اوباما صاحب کی بات مانی جائے یا سنوڈن صاحب کی بات مانی جائے؟ دونوں ہی تو۔ اب ان میں سے ثقہ کون ہے اور غیر ثقہ کون ہے؟ علم رجال ایجاد کر لیجیے۔ اور ہمارے یہاں علم رجال کسے کہتے ہیں؟ سنوڈن سچا ہے یا جھوٹا؟ شاہد اول ہے یا بالواسطہ؟ اس کا علم حسی ہے یا حدسی؟ کیسے طے کریں گے؟ ارے بھئی اسی سسٹم میں تھا، وہیں انہی کا جاسوس تھا، انہی کے اسٹیبلشمنٹ میں تھا اور وہاں سے نکل کے اور روس میں آیا اور آزاد فضا میں جہاں اسے پناہ مل گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بتاتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ 3-4-5 روز پہلے کی خبر ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب میں انہیں سچا مانوں یا حضرت اوباما کو سچا مانوں؟ سچا ماننے کی کیا پہچان ہے؟ یہ شراب پیتے ہیں کہ نہیں، وہ شراب پیتے ہیں کہ نہیں، یہ مومن ہے کہ نہیں، وہ مومن ہے کہ نہیں، ہیں؟ یہ چونکہ ملازم ہے اس لیے جھوٹا مان لیتے ہیں، وہ چونکہ اقتدار میں ہے اس لیے سچا مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر جملہ جو ہے کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ہماری تاریخ اسلام میں یہ بتائیے، جب آج معاصر دنیا کے واقعے کو ہم نہیں بتا سکتے کہ حقیقت کیا ہے، تو 1400 برس پہلے کے حقائق پر ہم کتنا مانے کہ تاریخ میں کتنا پرسنٹ سچ ہے، کتنا پرسنٹ جھوٹ ہے۔ ہسٹورین اور ریسرچر اور ریسرچ اسکالر کے ٹائٹلز لگا کر تو لوگ ماشاءاللہ بازار میں خوب گھوم رہے ہیں، خوب ہے نا؟ تلخ جملے یہ سب سننے کی توقع تھوڑی رہی ہوگی آج آپ کو، مگر باہر اتنے بڑے مجمع میں کسی بھی طالب علم کے، کسی بھی اسکالر کے، کسی بھی دانشور کے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور اس سے کوئی مفید کام ہو جائے عالم انسانیت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر روز ایک نئی تفسیر قرآن آتی ہے، ہر روز ایک نئی تاریخ اسلام آتی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اب یہ جملہ بہت سنگین ہو جائے گا، خدا کی قسم تاریخ اسلام میں 50% سے زیادہ جھوٹ ہے،
جو تاریخ اسلام مسلمانوں نے لکھی ہے. اور اس جھوٹ کے انبار میں سچ کی تلاش اتنا بڑا علمی جہاد ہے کہ جو اس جہاد میں کامیاب ہو جائے اس کی کامیابی کی قیمت بہشت ہے.